السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بات کرتے ہیں اگلے ٹاپک پر جس کا تعلق ہے قبر پر میت کے لیے قرآن خوانی سے متعلق۔ عبدالعزیز جو ضلال کے ساتھی تھے ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قبرستان میں سورہ یاسین پڑھی تو اللہ اس کی برکت سے مردوں کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا اور پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ امام قرطبی سے روایت ہے کہ مردوں کے پاس سورہ یاسین کا پڑھنا اس کے دو مقام ہیں، ایک یہ کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوں اور دوسرا جب وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں یعنی کہ ان کی قبر پر۔ اب ان روایات کی اور ان اقوال کی روشنی میں کیا بات سامنے آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ سورہ یاسین کا قبر پہ پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے اور اس دنیا سے جاتے ہوئے پڑھنا، دونوں معاملات میں یہ بات آتی ہے۔ ایٹ لیسٹ امام قرطبی یہی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ان لوگوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے جو عذاب قبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور مولانا عبدالحق نے احمد بن حنبل سے یہ روایت نقل کی ہے کہ عاقبت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورہ فاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورہ اخلاص یہ سب پڑھو اور اس کا ثواب اہل قبر کو پہنچا دو کہ یہ ثواب پہنچتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اتنی بڑی بات بغیر کسی سند کے تو کہہ نہیں سکتے۔ تو یعنی کہ قرآن کا پڑھنا یہ میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے کا ثواب پڑھنے والے کو ہے اور میت کو سننے کا ثواب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے اس سے استدلال لے رہا ہوں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ اللہ کا رحم ہو۔ تو لہٰذا خدا کے کرم کے بعید نہیں کہ پڑھنے اور سننے والا دونوں کا ثواب میت کو پہنچا دے۔ اور فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ جو میت کو مانوس کرنا چاہے وہ قبر کے پاس پڑھے، ورنہ قرآن جہاں چاہے پڑھے، خدا ہر جگہ سے اس کی قرأت سنتا ہے اور ثواب عطا کرتا ہے، اور میت کو ثواب عطا ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ قبر پر جا کر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ جہاں ہیں وہیں پہ پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کریں، دل میں یہ نیت کریں کہ باری تعالیٰ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ثواب پہنچا دیتا ہے۔ گو کہ قبر والا اسے سنتا نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں آپ رکھ لیں۔ کچھ لوگ سوال کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں پڑھیں تو کیا وہ اپنی قبر سے اسے سنتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قبر پر جا کر پڑھتے ہیں وہ اور معاملہ ہے، وہ ایسی ہے جیسے آپ ان کے گھر آئے ہیں، کیونکہ وہ ان کا گھر ہے۔ روح برزخ میں کہیں ہو، وہ اپنے گھر کے اس مقام سے جڑی ہوتی ہے۔ گو کہ بظاہر آپ قبر کھودیں تو آپ کہیں کہ یار یہ اندر تو ہڈیاں ہیں یا کچھ بھی نہیں بچا، لیکن روح کے لیے اس کا وہ گھر ہے، وہ اس گھر سے جڑی ہے۔ اس کے گھر پہ جو آتا ہے اللہ اس روح کو کے لیے ان پردوں کو اٹھا دیتا ہے، وہ سنتی بھی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، وہ پہچانتی بھی ہے، وہ جواب بھی دیتی ہے۔ ہم ان کے دیکھنے سے، سننے سے، جواب دیں، ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے، ہمارے لیے پردے نہیں اٹھائے گئے، ان کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جہاں ہوں وہاں سے پڑھیں اور یہ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ خدا سنتا ہے، دیکھتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس سے پاک ہے، جگہ سے پاک، یعنی جگہ ہمارے لیے، جو میں نے کہا نا، تم جہاں کہیں سے بھی پڑھو تمہارا رب جو ہے وہ سنتا ہے اور ثواب عطا کرتا ہے۔ اور قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری نے سلمہ بن عبید سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ حماد مکی نے بتایا کہ ایک رات میں مکے کے قبرستان کی طرف چلا گیا، ایک قبر کے پاس سو گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟
تو یاد رکھیں کہ یہ خواب اپنا بیان کر رہے ہیں کہ خواب میں انہوں نے یہ دیکھا. تو ان لوگوں نے جو حلقہ بنائے کھڑے تھے کہنے لگے کہ نہیں، البتہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہم کو پہنچایا ہے، وہ ثواب ہم 1 سال سے آپس میں بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. ابن سعد نے مورق سے روایت کی، کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر 2 شاخیں رکھ دی جائیں. اور تاریخ ابن نجار میں کثیر بن سالم تذکرے میں یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب ان کی قبر مٹ جائے اس کی دوبارہ تعمیر نہ کی جائے، کیونکہ اللہ اس کی طرف نظر کرم فرماتا ہے جس کی قبریں مٹ جاتی ہیں. اس لیے میں تمنا رکھتا ہوں کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے. چنانچہ ابن نجار کے مطابق آثار میں اس قسم کی روایات ملتی ہیں. چنانچہ اپنی سند سے حضرت وہب ابن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی قبروں سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا، اس کے 1 سال بعد گزرے تو عذاب ختم ہو چکا تھا. بارگاہ ایزدی میں سوال کیا تو آسمان سے ندا آئی کہ ان کے کفن پھٹ گئے، ان کے بال بکھر گئے، قبریں مٹ گئیں. میں نے ان پہ رحم کھایا کیونکہ میں ایسے لوگوں پر رحم کیا کرتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا کرم ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تو اب اس حال میں پہنچ گیا ہے، گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، خطا کار تھا، لیکن اب تو بھولے، اب بسرا ہو گیا ہے، اسے تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، کوئی اس کی قبر پہ آتا بھی نہیں، اب تو صدیاں بیت گئیں، چلو اسے معاف کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ذکر کرنی تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. بہت سارے لوگ کامنٹس بھیج رہے ہیں کہ کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا، کسی کی بہن کا، کسی کی اولاد کا، دعا کی درخواست کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے گناہوں کو بخش دے. جو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو ہیں اللہ انہیں نیکیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یاد رکھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لوگ کہتے ہیں سر صبر نہیں آتا، صبر نہیں ہوتا. اٹس اے پروسیس، اٹس اے پروسیس. یاد رکھو درجہ بدرجہ کام ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو جلدی صبر آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ذرا وقت زیادہ لگتا ہے. کچھ لوگ 3 دن میں ٹھہر جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، کچھ 1 مہینے میں، کچھ 1 سال میں، کچھ ہی کو 10 سال لگ جاتے ہیں. یہ تو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ خود سے صبر کا دامن نہ چھوڑائیں. چھوٹ جائے تو پھر پکڑ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اس سے بخشش مانگتے رہو، اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی یادیں تمہیں ستاتی ہیں. وہ یادوں کا ستانا بھی رحمت ہے. پتہ ہے کیوں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں کوئی یاد ہی نہیں کرتا، خبر ہی کوئی نہیں کہ کبھی تھے بھی. خوش نصیب ہے نا وہ لوگ جنہیں کوئی یاد کرنے والا تو ہے. تو جب تمہیں ان کی یاد آئے تو اسے اللہ کی طرف سے رحمت سمجھو کہ اللہ چاہتا ہے کہ اب تم ان کے لیے دعا کرو، یا تو ان کے اوپر سے کوئی مسئلہ ہو تو دور ہو جائے، یا ان کے درجات بلند ہو جائیں. تمہارا کام دعا کرنا ہے، میرا کام بھی دعا کرنا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کی بندیاں ہیں. تو جب عبداللہ اور امت اللہ ہیں، غلام ہیں اس کے، تو پھر غلاموں کی سی زندگی کیوں نہ گزاریں کہ سر جھکائیں اور اس سے مانگتے رہیں. وہی عطا کرنے والا ہے. ہم سب اسی کے در کے منگتے ہیں، بھکاری ہیں، سوال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ عطا کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.